بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، صحت سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات اتنی ہیں کہ بے شمار نعمتیں ہیں، اور انہی نعمتوں سے ہم علاج کر سکتے ہیں۔ صرف اتنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزار لیں تو ہم بیماری نہ ہوں، ہم امراض کا شکار ہی نہ ہوں۔ اور قرآن مجید کہہ رہے وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں اپنی وجوہات کی وجہ سے بیمار ہوتا ہوں میں، اور میرا خدا ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، تو بیماری جو ہے وہ ہمارے غذائی بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ ہم خود سے پرہیز نہیں کرتے، اور اگر ہم خود سے پرہیز کریں ہم امراض کا شکار ہی نہ ہوں۔ آج انہی نباتات کے حوالے سے کدو جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، اور بے شمار احادیث میں یہ چیز ثابت بھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدو جو ہے عقل کو بڑھاتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، قوت حافظہ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسور کی دال کے ساتھ کدو پکا کر کھایا اس کا دل مضبوط ہوا، اور قوت مردمی جو ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اور اگر اسی کدو کو انار کے ساتھ اور سماک کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ صفرا کو دور کرتا ہے۔ یہ حدیث میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے بے شمار حدیث میں ذکر ہے کدو کا۔ کدو کے حوالے سے کدو جو ہے بے شمار امراض کے لیے بہت مفید ہے، کمزوری کے لیے، خاص طور پہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے دوران آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، کسی بھی معالج کے پاس جائیں تو وہ سبھی چیزیں، بہت ساری چیزیں آپ کو پرہیز بتائیں گے، لیکن یہ ساتھ میں خوراک ضرور بتائیں گے کہ آپ کدو کا شوربہ استعمال کریں، کدو کا جوس استعمال کریں، کدو کا جوشاندہ استعمال کریں، کدو کا خساندہ استعمال کریں، کدو کی سبزی بنا کے کھائیں، دال اور کدو کا استعمال کریں۔ تو کدو جو ہے بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے جو دل کے امراض کے لوگ ہیں، دل کے امراض کے لیے کدو کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ جگر کی کمزوری والے افراد، مریض جو ہیں، ان کے لیے کدو کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ کدو آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ آپ کو قوت مدافعت جسم میں جو ہے وہ پوری کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پیشاب کے امراض کے لیے، یورین کے امراض کے لیے، یورالوجسٹ کے پاس اگر جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی تجویز کرے گا کہ کدو کا استعمال کریں۔ یہ پیشاب کو کھولتا ہے، یہ سدے کھولتا ہے، آپ کے جسم کے اندر جو سدے ہیں اس کو کھولتا ہے۔ کانسٹیپیشن کے لیے بہت مفید ہے، کرونک کانسٹیپیشن کے لیے اگر آپ استعمال کریں تو آپ کی کانسٹیپیشن ختم ہو جائے گی۔ بخاروں کے لیے استعمال کیا جائے۔ اچھا، مجھے یاد ہے میں اس ٹائم 47 سال میں بیٹھا ہوں، تو جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو کدو ہم لوگ گھر میں، میری امی اور ابو جو ہے نا کدو سے میرے تلیوں کی مالش کرتے تھے، اور کدو سے جو ہے وہ سر پہ رکھتے تھے، تو سر پہ رکھنے سے میرے بخار کی حدت جو ہے وہ کم ہو جاتی۔ تو بخاروں کے لیے کدو کا استعمال بہت مفید ہے۔ صفراوی امراض کے لیے، جن کو پیلیا ہو جائے، یرکان ہو جائے، تو صرف کدو کا جوس استعمال کریں تو آپ کا صفرا کے امراض جو ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ گرم مزاج والوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے، بواسیر کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کیا جائے، اس کی سبزی بنا کے استعمال کی جائے تو آپ کے بواسیر کے امراض جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اس میں وافر مقدار میں وٹامن اے بھی پایا جاتا ہے، بی بھی پایا جاتا ہے، اور سی بھی پایا جاتا ہے۔ جن کو نیند نہ آتی ہو، کدو کا استعمال کریں، کدو کے تیل کا استعمال کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے استعمال کریں۔ آپ کدو کے بیج لے لیں، یا کدو کا جوس لے لیجئے، 250 ml کدو کا جوس، اور اس میں 250 ml تلوں کا تیل یا سرسوں کا تیل ملا لیجئے، یا خشخاش کا تیل ملا لیجئے۔ جب پانی خشک ہو جائے، جل جائے، تو اس تیل کو آپ محفوظ کر لیجئے، وہ آپ سر میں لگائیں، آپ کا سر درد بھی ختم، آپ کا نزلہ بھی ختم، آپ کا کیرا بھی ختم، آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی، اور آپ کو بے خوابی جو ہے، جو نیند نہیں آتی، انشاءاللہ رات بھر بھرپور نیند آئے گی۔ اسی طرح جو ہے
جو حاملہ خواتین ہیں وہ کدو کا لازمی استعمال کریں، جن کو ابارشن کی شکایت ہوتی ہے، اٹھرا کی شکایت ہوتی ہے، وہ کدو کا استعمال کریں، اور جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ بچہ بھی حسین ہو اور بیٹا پیدا ہو تو اس کے لیے کدو کا جوس بنا کے روزانہ استعمال کریں۔ ڈیورنگ پریگنیسی انشاءاللہ اولاد نرینہ ہوگی، بیٹا ہوگا، صحت مند ہوگا، ماں بچہ بھی صحت مند ہوگا اور زچہ بھی صحت مند ہوگا۔ تو حاملہ خواتین کے لیے کدو کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ جن کو درد گردہ ہو، نیفرائٹس کا مسئلہ ہو، اس کے لیے کدو کا استعمال جو ہے نا بہت مفید ہے۔ کدو کا جوشاندہ بنا کے استعمال کریں تو آپ کا درد و گردہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، پہلے ہی خوراک میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح جن کو بچھو کا ڈنگ مار لے یا اپنا ڈیمو ڈنگ مار لے اس کے لیے بہت مفید ہے۔ کدو کا لیپ استعمال کریں، کدو کا لیپ استعمال کیجئے اور ساتھ میں کدو کا جوس استعمال کیجئے تو یہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے جن کو سر چکراتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو کدو کا تیل استعمال کریں، جیسے میں نے بتایا کدو کا تیل روغن خشخاش میں 200 ml کدو کا جوس اور 150 ml روغن خشخاش یا روغن بادام اس میں آپ ملا لیجئے، اس کو پانی کو آپ جلا لیں اور جب باقی تیل رہ جائے تو اس کو آپ چھان کر کے محفوظ کر لیجئے۔ سر کے درد کے لیے، سر چکرانے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جن کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے کدو کا تیل کا استعمال کریں، جیسے میں نے بتایا خشخاش والا، تو اس سے آپ کے سر کا چکرانا بھی ختم ہو جائے گا اور نظر کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، نظر آپ کی تیز ہوگی۔ اسی طرح جو ہے کدو کا اگر حلوہ بنا کے استعمال کیا جائے گائے کے دودھ میں اگر کدو کا حلوہ بنا کے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کا مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی مفید ہے، بہت ہی لاجواب ہے۔ جن کو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، انٹسٹینل وارم ہوتے ہیں، اس کے لیے کدو کا استعمال جو ہے مغز کدو آپ لیجئے اور اس میں جو ہے 4 گرام مغز کدو پانی کے ساتھ لیں اور 4 گھنٹے بعد آپ کیسٹر آئل لے لیجئے تو آپ کے انٹسٹینل وارم جو ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ 3 سے 4 دن آپ مسلسل استعمال کیجئے۔ اسی طرح جو ہے جن کو دمہ کی شکایت ہے، تپِ دق کی شکایت ہے، ٹی بی کی شکایت ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، ان سبھی امراض کے لیے کدو کا جوس استعمال کیجئے، کدو کا جوشاندہ بنا کے استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ اس میں چاہیں تو آپ ادرک ڈال لیں، چاہیں تو آپ دارچینی ڈال لیں، اس کا جوشاندہ بنائیں گے زیادہ مفید ہے۔ یخنی بنا کے استعمال کریں کدو کا سوپ بنا کے استعمال کریں، تپِ دق اور دمہ، استھما، ٹیوبرکلوسس ان سبھی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے کدو کا استعمال جو ہے ان افراد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا بے خوابی کے لیے بھی میں نے نسخہ آپ کو بتایا۔ جن لوگوں کو یرقان ہو، ہیپاٹائٹس سی ہو تو کدو کو آپ آگ میں بھون لیں اور پھر آپ اس کا رس نکال لیجئے اور وہ رس آپ گرم پیجئے۔ 21 دن کے بعد انشاءاللہ رپورٹ جہاں سے ہم مرضی کروا لیں، صرف ایک نسخہ استعمال کرنے سے۔ اسی طرح جو ہے جن کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے، تلووں میں جلن ہوتی ہے تو اس کے لیے کدو کی مالش کریں پاؤں میں اور کدو کا جوس بنا کے استعمال کریں، آپ کے پاؤں کے تلووں کی خارش، آپ کے پاؤں کے تلووں کی جلن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جن کو بھوک کی کمی ہوتی ہے کدو کا سالن بنا کے استعمال کریں، بہت ہی مفید ہے۔